نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ چند دنوں کے بعد رمضان شریف شروع ہو رہا ہے۔ رمضان شریف جب قریب ہوتا، حدیث پاک میں ہے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس طرح سکھاتے جس طرح کوئی قرآن کریم کی آیت کسی کو سکھاتے، اتنی اہمیت کے ساتھ۔ پہلے تو رجب کی پہلی تاریخ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی تیاری شروع فرماتے۔ رجب کا جب چاند نکلتا تو ایک دعا آپ پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ تعالیٰ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہمیں پہنچائے۔ اور شعبان کے دن کچھ جب گزر جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری دعا جو ابھی بتلاتا ہوں سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تاکید کے ساتھ یاد بھی کرواتے اور ان سے پڑھواتے بھی۔ وہ دعا ہے اللہم سلمنی لرمضان، آپ بھی میرے ساتھ پڑھو، اللہم سلمنی وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ ترجمہ بھی بتا دو، ان کو زبانی ان الفاظ کو یاد کرو، کسی کو اگر بھول جائے وہ مفتی صاحب سے لکھوا لو۔ اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ تعالیٰ مجھے سلامت رکھو رمضان کے لیے۔ کئی لوگ آج مرتے ہیں، کئی لوگ کل مرتے ہیں، رمضان سے پہلے مرتے ہیں، روزانہ لاکھوں انسان مرتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک مجھے مت مارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اور دوسرا جملہ ہے وسلم رمضان لی، وسلم رمضان، رمضان کو خدایا میرے لیے سلامت رکھو۔ یعنی ایسے نہ ہو کہ میں رمضان تک زندہ رہوں، رمضان کے اندر داخل ہو جاؤں، کسی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکوں۔ جیسے آج کل کورونا کی وبا چل رہی ہے، لوگوں کے روزے سے خراب ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کو شوگر بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، کسی کی جو ہے نا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے رمضان کے روزے آدمی نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھو، ٹوٹے نہ۔ سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اور تیسرا جملہ ہے وسلمہ لی متقبلا، یا اللہ تعالیٰ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنے کے ساتھ ساتھ قبول بھی فرما۔ دیکھو اگر ہم زندہ رہے، رمضان سلامت رہے، ہم صحیح روزے رکھے، کسی وجہ سے خدا تعالیٰ وہ قبول نہ کرے تو بھی تو محنت رائگان ہو گئی نا۔ سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ کلمات کتنے جامع ہوتے ہیں، ہر پہلو سے تمام چیزیں اس کے اندر شامل کی جاتی ہے کہ روزہ رکھا مگر خدا نہ خواستہ قبول نہ ہوا تو بھی تو خسارہ ہے۔ تو آج سے پڑھنا شروع کرو، بار 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 کاغذ پر لکھو، اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان شریف کو جتنے اچھے طریقے سے ہم نبھائیں گے، پورا سال ہمارے تمام مہینے 11 کے 11 اچھے طریقے سے گزر جائیں گے۔ یعنی رمضان میں جو معمول ہم عبادت کا بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی معمول 11 مہینہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر چلائیں گے، اس کی توفیق دے دے۔ بزرگوں کا کہنا ہے رمضان شریف یہ کسوٹی ہے 11 مہینے کے لیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام اپنے 12 بھائیوں کے بیچ میں تھے،
یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا. قرآن میں اس کی صراحت ہے. یوسف علیہ السلام میں اتنی برکت اللہ نے ڈال دی تھی کہ اس کی وجہ سے پورا گھر بچ گیا. قصہ تو آپ سب کو معلوم ہے اور معافی کا بھی معلوم ہے. تو رمضان شریف یوں سمجھو یوسف علیہ السلام ہے اور 11 مہینے اس کے 11 بھائی ہیں. 11 مہینوں میں جو گڑبڑ ہوئی ہے نا، رمضان اگر احسن طریقے سے ہم نے گزارا تو ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں ہمارے اوپر. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ رمضان شریف میں جن چیزوں کی عادت آدمی ڈالے گا نا، 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو تلاوت کی عادت نہیں ہے، رمضان شریف میں اپنے کو پابند کیا کہ مجھے اتنی تلاوت کرنی ہے، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے. ایک آدمی بدنگاہی کا گناہ کرتا ہے، رمضان میں ہمت کی، اس نے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھا، باقی 11 مہینہ خدا تعالیٰ اس کو بدنگاہی سے محفوظ رکھیں گے. کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی بدگمانی کرتا ہے، کوئی الزام تراشی کرتا ہے، ہزاروں گناہ ہیں جو شیطان ہم سے کرواتا ہے. اس لیے رمضان شریف کو جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے ہم اس کو جو ہے نا گزارنے کی کوشش کریں. حسن جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آیت کا ایک حصہ ہے یہ. حسن کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرو، اچھے سے اچھے انداز میں کرو. تو رمضان شریف کو بھی احسن طریقے سے اگر کریں گے تو میں نے عرض کیا پورے سال اس کی برکات ہوں گی. آج کی مجلس میں مجھے فضائل اور احکام نہیں بیان کرنے ہیں رمضان شریف کے، اچھا کیسے رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے 2-3 باتیں کرنی ہیں. دیکھو کسی بھی کام کے لیے آپ کے پاس ایک منصوبہ ہو، آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہو، آپ کے پاس ایک ویژن ہو، ایک مقصود ہو، ایک نظام الاوقات ہو، وہ کام بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے، اس کے فوائد بھی ملتے ہیں. اگر ایسے ہڑبونگ انداز سے شروع کریں گے بغیر کسی نظم کے، شروع ہونے میں بھی پریشانی ہوگی، بیچ میں بھی ہوگی، آخر میں بھی ہوگی. آپ ایک بلڈنگ بناتے ہو نقشے کے بغیر بنائیں گے تو آپ بتاؤ کیا حال ہوگا اس کا. پیسے بھی زیادہ خرچ ہوں گے، تکلیف بھی زیادہ ہوگی، فائدے بھی نہیں ہوں گے. اس کے لیے ایک سوچ پہلے ہوتی ہے ہمیں کیا کرنا ہے. انجینئر کے پاس آپ جائیں گے، وہ آپ کو بتائے گا کیا چاہیے آپ کو. آپ کہیں گے میاں گھر چاہیے، بیٹھک چاہیے، کچن چاہیے، فلان چاہیے، اس کا نقشہ بتائے گا، کاغذ پر لکھ کر دے دے گا. پھر آپ کسی ٹھیکیدار سے مشورہ کریں گے، ایک نظام کے تحت اس کام کو آپ کریں گے، پریشان نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے رمضان سے پہلے مسلمانوں کو، مگر رمضان جب شروع ہوتا ہے نا، اپنے بد نظمی کی وجہ سے، بے ترتیبی کی وجہ سے رمضان ضائع ہو جاتا ہے. آخر رمضان میں پھر اوہو یہ رمضان ہم سے نکل گیا. دیکھو 20 رمضان ہم بڈھوں پر گزر چکے ہیں، مگر ہم میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ کئی گناہ اب تک نہیں چھوٹے. سمجھ میں نہیں آیا؟ تو آج اس حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو آپ حضرات میں اکثر تو کاروباری لوگ ہیں، کاروباری لوگ بھی اپنا نظام بنائیں. سب سے پہلے جب تک رمضان شروع نہیں ہوا ہے، یہ جو رمضان کے اندر کرنے کے کام ہیں ان کو ابھی کرو. یہ بہت کام کی باتیں عرض کر رہا ہوں، تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ سحری افطاری کے لیے رمضان شروع ہونے کے بعد انتظامات کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں خریدنے میں، پھر تیاری میں، پھر جو ہے نا ترتیب سے رکھنے میں، پھر گھنٹوں گھنٹوں گورنے میں گزر جاتے ہیں. یا دن کے مبارک اوقات جو سحری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، ایسی فضول چیزوں میں گزر جاتا ہے. حالانکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولتیں دی ہے، ایک چیز آپ لے لیں گے 10 دن تک وہ چیز استعمال ہو سکتی ہے. کئی ایسی چیزیں فریج میں مت رکھو تو بھی 10 دن تک چل سکتے ہیں. تو رمضان سے پہلے اپنے افطاری سحری گھر کی ضروری چیزوں کا انتظام کر لیں، جو جتنی دیر رکھی جا سکتی ہے جس چیز کو. جس کے پاس فریج ہے، فریج میں کتنے دن ہم رکھ سکتے ہیں. اگر روزانہ جائے گا وہ جو ہے نا معمار سے گوشت خریدنے کے لیے، گھنٹے جانے کا، 1 گھنٹہ وہاں انتظار کا، 1 گھنٹہ واپس آنے کا. اگر ہفتہ بھر کا گوشت ایک دن لے لیا، فرض کر لو فریج میں رکھ لیا، استعمال ہو سکتا ہے، وقت بچ جائے گا اس میں. اسی طرح دوسری چیزوں کو قیاس کرو. عید کی خریداری بھی ابھی کرو.
عید کی خریداری میں آخری عشرہ سارا برباد ہو جاتا ہے. آپ نہیں دیکھتے ہو اتوار کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی آخری عشرے میں, ساری رات ساری تک دکانیں کھلی رہتی ہے یا نہیں؟ خیر ہم خریدتے ہیں کہ دکانیں کھلی ہے نا, اگر ہم نہیں خریدیں گے تو پھر دکانیں کیسے کھلی ہوں گی؟ آپ کو پتہ ہے رمضان شروع ہوتے ہی چیزوں کی قیمتوں میں جو ایک آگ لگ جاتی ہے, آپ سب کو پتہ ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. کافروں میں تو یہ رواج ہے کہ جب کوئی ان کی تقریب ہوتی ہے, کوئی عبادت ہوتی ہے, کسی بھی قسم کا کوئی اجتماعی معاملہ ہوتا ہے, وہ چیزوں کو آف کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ڈبل ہو جاتا ہے. اور دن بدن گرمی بھی بڑھ رہی ہے, گرانی بھی ہوگی, گرمی بھی بڑھ رہی ہے, اور روزوں میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے آدمی کو اگر کوئی باہر نکلے اور چیزیں خریدے. ابھی اگر ہم خریدیں گے چیز سستی بھی پڑے گی, ہم کو گرمی کی زحمت بھی کم ہوگی, اور روزہ نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف بھی کم ہوگی. تو کوشش ہم سب یہ کریں کہ عید کی چیزیں بھی ابھی سے مہیا کریں, جو چیزیں کر سکتے ہیں. جو بہت مجبوری کی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی سوچ لے کہ بھائی کس ٹائم جانا بازار میں مناسب ہے, اس ٹائم رش نہ ہو, زیادہ گرمی نہ ہو, تکلیف نہ ہو. دیکھو اللہ نے موسم, کراچی کا تو موسم ماشاءاللہ ہر گھنٹے کے بعد بدل جاتا ہے. دیکھا کہ بھئی ہوا کا رخ بدل گیا, بھئی ابھی ہم کو جا کر یہ کام کرنا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم بازار سے خریدنے کے لیے کوئی چیز جاؤ تو پہلے کاغذ پر لکھو, وہی چیز خرید کر لاؤ, دوسری چیز مت خریدنا. وہاں تو 20 چیزیں اور ہوتی ہے کہ اوہو یہ بھی ہماری ضرورت ہے, فرمایا کبھی مت خریدنا. اگر ضرورت ہوتی تو گھر میں یاد آتا, وہ ضرورت نہیں, وہ خواہش ہے. دیکھو بزرگوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ یعنی ہمیں دنیا میں بھی بہت فائدہ دیتی ہے وہ بات, اور میں نے خود اس کا تجربہ کیا. شدید ضرورت ہوگی تو آپ کو پریشان کرے گی وہ چیز گھر میں, تو وہ آپ لکھ لیں گے. اب بازار میں جائیں گے نئی سے نئی چیزیں آئیں گی نا, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, وہ چیز سال میں ایک دفعہ ضرورت آ رہی ہے اور آپ آج اس کو خرید رہے ہیں. اس کا بہت اہتمام کریں. دوسرے نمبر پر ہے تعلقات ہے, اپنا یا تو بالکل ہی ختم کرے جو ختم ہو سکتے ہیں, غیر ضروری تعلقات. جو ضروری تعلقات ہے تو ہم ان کو کم کر دیں. رشتہ داروں کے پاس جانا ضروری ہے تو عید سے, ابھی رمضان سے پہلے جائیں کہ پھر اختر و روز بیاں انشاءاللہ ملاقات کا ہو. تو رمضان میں بھائی توم آرام سر روزہ کی عبادت تو کزیم قوم بیا انشاءاللہ اختر و روز ملا ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب 10 رمضان میں آپ جائیں گے, وہ دن تو پورا گیا نا, اور پھر اس کا اثر 2 دن تک آدمی پر ہوتا. اور جو کاروبار کرتے ہیں دکاندار لوگ ہیں یا دوسرے جو کسی بھی قسم کا کام ہے, وہ بھی اپنے اوقات چن لیں. دیکھو اللہ تعالی ہر نیک شخص کے, ایماندار شخص کے کام میں برکت ڈالتے ہیں, خصوصاً رمضان شریف میں بڑے فضائل ہیں, بڑی برکتوں کے وادی ہیں رمضان شریف کے اندر. تو ان سب کو سمیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزے کو نمبر اول میں رکھیں, اپنے کام کو دوم نمبر میں رکھیں. یار کون سا ٹائم مناسب ہے, میں پہلے اگر 10 گھنٹے دکان میں بیٹھتا تھا, ابھی بھی 5 گھنٹے کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ نے برکت کا وعدہ کیا, یعنی 5 کو 10 کرے گا. اگر 5 روپے 10 روپے نہ ہوئے تو 5 روپے میں اتنا کام اللہ بنائے گا کہ 10 روپے میں بھی نہیں بنتا تھا. مقصد تو حاصل ہو گیا نا, برکت ہو گئی. اگر آپ اسی طرح جیسے رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے اسی طرح کریں گے, اب تک جائیں گے. ممکن ہے کہ رمضان میں اور کم ہو جائے بیکری آپ کی. کئی علاقوں میں تو لوگوں کا کی خرید و فروخت کا کام بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ خود آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ لیں کہ بھئی میں جو کام کر رہا تھا وہ کام کروں گا, مگر اس کے وقت میں کچھ تبدیلی بھی کروں گا, کمی بھی کروں گا. جیسے ہم تقریبوں میں نہیں کرتے ہیں یار, شادی بیاہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھئی آدھا دن ہم دکان میں جائے گا, باقی آدھے زور کے بعد میں آؤں گا انشاءاللہ. رشتہ داروں کو نہیں کہتے. کئی چیزوں میں ہم ایسے کٹوتیاں کرتے ہیں, تو رمضان کے لیے بھی ایسے کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اور ان چیزوں کو جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ باقاعدہ لکھ لے کاغذ میں کہ مجھے بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے کاروبار میں جانا ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے مجھے عبادت کرنا ہے, جو کچھ بھی. اور تیسرے نمبر میں سب سے جو اہم بات ہے, دیکھو رمضان المبارک میں جتنے جلدی گناہ معاف ہوتی ہے غیر رمضان میں نہیں ہوتے. تو
تو رمضان سے پہلے ہی ہم ذہنی طور سے باقاعدہ اپنے کو اس کے لیے تیار کر دیں اور عملی طور سے آج سے شروع کریں کہ جتنے گناہ ہماری زندگی میں ہم ان سے بالکل توبہ کا فیصلہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ آگے ایک برکت کا ایسا دن آ رہا ہے، کئی لوگوں کا پہلے دن مغفرت ہو جاتی. حدیث شریف میں کہ ہر رات میں خدا تعالیٰ کم سے کم 6 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور ہر جو ہے نا افطاری میں 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں. کیا پتہ ہمارا نام اس میں جو پہلے سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو لکھا جائے گا نا. کہا پہلی افطاری میں بھائی کس کس کو معاف کرنا ہے؟ کہ بھائی یہ رمضان سے پہلے جو تیاری کر رہے تھے، رمضان کے صدق کے دل سے توبہ کیا، ان کا نام بھی ڈال دو. تو بیڑا تو پار ہو گیا نا، اور کیا چاہیے بھائی. یار پوری عبادتوں کا خلاصہ ہے کہ نجات ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمارے جرائم کو. تو آج سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے، جتنے مسلمان یہ مجلس میں شریک بات سن رہے ہیں، فیصلہ کر لے کہ ہمیں دل سے توبہ کرنا ہے. اپنے عبادات میں غور کرے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان چیزوں میں جو کوتاہیاں ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے کسی عالم سے پوچھ لے. ہمارے جو ہے نا معاملات ہیں گڑبڑ، معاملات میں جو ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اب سے آج سے میں آئندہ گڑبڑ نہیں کروں گا، دھوکہ کا کوئی کام نہیں کروں گا، پرانے معاف کرواؤں گا. جو ہمسایہ ہے، جو مسجد میں ساتھ ملتے ہیں، قریب ہے، ان سے معافی بھی مانگو. یار آپ ہمارے گاہک تھے، ہم دکاندار تھے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، مہربانی کرو ہم کو معاف کر دو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح معاشرت میں جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں، گھر کے جو معاملات ہیں ان کو کہ بھئی کیا بیوی پر کیا زیادتی ہوئی، والدین کے ساتھ کیا گڑبڑ ہوا، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ، جو ملازم ہے کسی کا اپنے باس کے ساتھ، ایک جگہ 10 آدمی رہتے ہیں آپس میں، یہ سب چیزیں حقوق ہیں، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا کہ میاں ان کو بس آئندہ گڑبڑ نہیں کرنی ہے. اس میں جن کے ماں باپ زندہ ہے وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرے، ان کی خدمت کرے، ان کو ناراض ہونے سے بچائے. اور ہر چیز نعمت ہے. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، بیوی کتنی بڑی نعمت ہے، بھائی بہن کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اچھا ہمسایہ کتنی بڑی نعمت ہے. معاشرت کے حوالے سے بھی فیصلہ کرے کہ آئندہ گڑبڑ نہیں کرنا، کیونکہ رمضان آ رہا ہے نا. ابھی معافی مانگنا شروع کریں. مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں. میں نے دیکھا امیر صاحب آیا، بھائی جلال آیا ہے، یار حق معاف کے ازما باندھے، یار جلال مہربانی کے، یار جماعت میں ہم ساتھ رہے ہیں، تم ہمارا امیر تھا، ہم آپ کا مامور تھا، گڑبڑ ہو گیا ہوگا. وہ مجھے ہی کہے کہ یار حاجی صاحب آپ ہمارے ساتھ جماعت میں تھا، شاید آپ کا جو ہے نا گڑبڑ ہو گیا، ہماری طرف سے ہم کو معاف کرنا. کیا ہوتا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اسی طرح اخلاقیات میں ہم تنہائیوں میں 5 منٹ نکالے، 10 منٹ نکالے، سوچ لے کہ یار کتنا تکبر ہے، کتنا عجب ہے، حسد کتنا لوگوں کے ساتھ ہے، کینہ کتنا ہے. لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو میں عبادت نہیں کرتا، کوئی میری تعریف کرتا ہے میں کتنا خوش ہوتا ہوں. یہ سارے عیب ہے نا اندر. اور دل میں فیصلہ کرے یا اللہ بس ابھی توبہ کرنا ہے. کوئی عیب ایسا ہے تنگ کرتا ہے، ہر جگہ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہ ہیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے رجوع کرے کہ حضرت میرے اندر تکبر ہے، میں کیا کروں، مجھے علاج بتاؤ. اسی کام کے لیے تو بیٹھے ہیں. یہ میں نے عرض کیا تعلقات کم کر دے، ضروری تعلقات جو غیر ضروری ہے وہ بالکل ترک کر دے. اور صدق دل سے ابھی میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کرو، مشکل کام نہیں ہے. فیصلہ ہے یا ارادہ ہے؟ صرف فیصلہ ہے نا، پکا توبہ ہے. ہاں، جو عبادات میں گڑبڑ ہے، جو معاملات میں گڑبڑ ہے، جو معاشرت میں گڑبڑ ہے، جو اخلاقیات میں گڑبڑ ہے، یعنی حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، سارے گڑبڑ ابھی کے بعد نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر پکا فیصلہ ہے تو اللہ نے معاف کر دیا. ادائیگی کا طریقہ علماء سے پوچھو کہ نمازوں کو کیسے قضا کرے، پچھلے روزے رہ گئے ہیں کیسے ادا کرے، زکوٰۃ رہ گئی ہے، منت، نظر، اس قسم کی ہم پر چیزیں ہے، حقوق ہے، کیسے ادا کرے. تو اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرے وہ معلوم کر لیں، کوئی مشکل نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل آخری بات عرض کر لو. اور رمضان شریف میں دیکھو فرائض کو تو کسی حال میں بھی چھوڑنے کا نہ سوچے. آج کل ایک وبا عام ہو گئی ہے کہ بھئی ہم کو شوگر ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے نہیں رکھے گا. ہر تیسرا پاکستانی شوگر کا مریض ہے. سروے کیا ہے پاکستان میں؟ ہر تیسرا پاکستانی کیا ہے؟ تو یہ تو عام بیماری ہے. یہ کیا دلیل ہے اس کی کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟
ब्लड प्रेशर तो हर दूसरे पाकिस्तानी को है। समझ में आया नहीं आया? क्या हमारे गोडे दर्द करते हैं? गोडे का आप अपने घर में देखो, जितने बुढ़े क्या जवान भी गोडों से रह चुके हैं। ये तो इस तरह का मतलब है कि तो रमजान को रखे ही ना, इसका मतलब अलियाजुबिल्ला। देखो, रोजा न रखने के लिए शर्त है कि डॉक्टर दीनदार हो, पहली शर्त ये है, दीनदार हो, अल्लाह से डरता हो। और फिर जो है ना, मुस्तनद हो, बाकायदा उसूली डॉक्टर हो, ऐसा 2 नंबर डॉक्टर ना हो। ठीक है ना? मुतदय्यन और मुस्तनद। वो ये कह दे अगर आपने रोजा रखा आप मर जाएगा, 1 नंबर। अगर मरेगा नहीं तो बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप बिल्कुल हाल से बेहाल हो जाएंगे, बेजान हो जाएंगे। तो इसकी गुंजाइश है, साल में 1 दफा तो आता है। और बल्कि मैंने तो कई साथियों को ये भी अर्ज किया कि आप खुद तजुर्बा करो, डॉक्टर को क्या करता है, अपने कामों का को कम करो, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया था, और रोजा रखो, देखो क्या होता है। यार जो लोग नस्वार खाते हैं पहले दिन, वो भी शुगर के मरीजों से ज्यादा परेशान होते हैं, नहीं होते? तो उसका क्या मतलब है कि रोजा ना रखे? अजीब बात है भाई। शुगर की गोली खाएंगे वो कंट्रोल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की गोली खाएंगे वो कंट्रोल हो जाएगी। समझ में है नहीं यार? फराइज में तो बिल्कुल शैतान को इसका रास्ता ही न दे कि रोजा के मामले में या फर्जी जो नमाजी है जमात के मामले, देखो नफली मामलात में अल्लाह ने आसानी की है। जितनी मेरे अंदर हिम्मत है आपके अंदर हिम्मत है, उससे ज्यादा न करे। ऐसे न हो कि हम सारी सारी रात इबादतें करें, दिन को रोजा न रख सके। शरीयत की निगाह में पसंद नहीं है। समझ में है नहीं है? हमें बस 30 कुरान पूरा करना है, घर वालों के भी हुकूक जाय कर दिए और अपने भी नमाजों को आगे पीछे किया, रोजे को, ये जायज नहीं है। देखो, नफली इबादत बकदर इस्तिताअत, जितनी आपको ताकत है तिलावत के, यानी आप शुरू करें पहले 1 पारे से कि रोजाना मैं 1 पारा पढ़ूंगा। जरूरी नहीं एक जगह, आम आदमी तो कभी 1 पारा भी एक जगह नहीं पढ़ सकता है। भाई 1 रुबा अभी पढ़ूंगा, 1 रुबा जोर के बाद पढ़ूंगा, 1 रुबा असर के बाद, 1 रुबा तरावी के बाद, मिसाल के तौर पर। अल्लाह ने और हिम्मत दे दी, अच्छा भाई 1.5 पारा करता हूं, अभी 2 पारा करता हूं, ठीक है ना? नफली मामलात को 2 नंबर में रखो। तिलावत है, जिक्र है, तस्बीहात है, कोई भी है, हसब इस्तिताअत, जितनी जान है ताकत है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? इसको जो है ना करने के बाद, ये जो हमारी इफ्तारी का वक्त होता है ना, असर से लेकर मगरिब तक, ये बड़ा अहम होता है। खास तौर खवातीन को हम कितना इसमें, मैंने इस दफा कोयटा में यही तकरीर ही किया है पूरा जुम्मे के दिन, जो है ना, किसमें असर से मगरिब तक का आप सबको पता है यार, बार बार सुन चुके हो, कितनी फजीलत का टाइम होता है। लाखों लोगों को अल्लाह माफ करता है। और खवातीन का क्या हाल होता है घरों में, आपने नहीं देखा? वो बेचारे, वो मुसलमान नहीं है, उनको जन्नत की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ा अफसोस होता है। पूरे बेचारों को ऐसे खिदमत की चक्की में डाला हुआ है इफ्तारी तैयार करने में, और जरा आगे पीछे हो गया, वाजी साहब इतनी आंखें निकालता है। तो बहुत खतरनाक बेदीनी है ये, चीजों से बहुत एहतियात करना चाहिए। और फिर 1 घंटा पहले उसकी इफ्तारी सामने रख कर लगाए, अगर रख के सामने नहीं रखा, वो एक क़यामत कायम करेगा वहां। सामने रखने से तुम्हारी रोजी बढ़ती है। देखो, होना ही चाहिए था कि अल्लाह ने जो लुक्मा मेरी किस्मत में लिखा है वो तुम खा सकते हो। ये हमारा ईमान नहीं है? सबका ईमान है ना? तो क्या एक मतलब 1 घंटा पहले चीजें, मस्जिदों में भी यही हाल है। आप देखो, एक रस्मी दुआई करते हैं बस, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन आमीन आमीन। इतनी कीमती रमजान को यार, कसम खुदा की, इन्हें पता नहीं शैतान क्या करता है हमारे साथ। ये फैसला करे कि भाई इफ्तारी तक मैं न खाने में बैठूंगा, न खाने को देखूंगा, न खाने का पूछूंगा, जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है। बल्कि खवातीन को भी इसका मौका देते कि असर से पहले अपने काम करें, कि असर के बाद तो इबादत का है, असर के बाद और किसी चीज का है नहीं। घर में माहौल बनाओ इसका। इसी तरह सहरी में, सहरी बिल्कुल आखिर में करना सुन्नत है। आधा घंटा, पौन घंटा है, जो बहुत बूढ़े हैं जोर लगा 1 घंटा उसके लिए रख लिया। उससे पहले जो है ना, कम से कम 2 रकत से शुरू करो, अगर ज्यादा की हिम्मत नहीं होती। 2 रकत में कितना टाइम लगता है यार? वजू करके 2 रकत का दुआ का यार इतना टाइम नहीं कि 2 मिनट दुआ करें, 1 मिनट करेगा दुआ। या अल्लाह मुझे माफ कर दो, तू ऐलान कर रहा है कि जो माफी मांगेगा मैं माफ करता हूँ। मेरे वालिदैन को माफ करो, सब मुसलमानों को माफ करो। क्या मुश्किल काम है? समझ, सहरी का वक्त भी बड़ा आम होता है, उसमें जरूर 2 रकत हर हाल में पढ़ो। हिम्मत
کرنا ہمارا کام ہے، مدد دینا اللہ تعالیٰ کا کام، اس میں بھی اتنا زیادہ اہتمام نہ کرے جیسے ہم کرتے ہیں. یار ہم ویسے عام حالات میں باسی روٹی کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ یہ رمضان جو آتا ہے نا اس کے لیے تازی روٹی پکانی ضروری ہوتی ہے. وہ بابا کو تازہ روٹی نہیں دیا وہ تو پھر دماغ خراب کرے گا. یہ طریقہ ہے. یہ دو اوقات کو ہمارے بزرگ ہمیشہ اس کی نصیحت فرماتے ہیں، خاص طور سے خود بھی سنبھالے اور اپنے خواتین کو اس کا موقع دے دیں تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرے. ہم یہ نہیں چاہتے میری ماں، میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی یہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں. اللہ ہم کو بھی جنت دے دے، ان کو بھی دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو، ان سے بھی راضی ہو. ان چیزوں کی کوشش کریں گے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. اف اتنا ہنگامہ مچاتے جب رمضان شروع ہوتا ہے، کیسے لگتا ہے کہ جو ہے نا کوئی باہر سے 50 جماعتیں اس بستی میں آ گئی ہیں. اب سب ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے. 2 دن کے بعد دیکھو مسجد خالی ہو گئی. کوئی طریقہ ہوتا ہے یار؟ اعتدال سے کام کرنا چاہیے بھائی. نماز جیسے پہلے دن تراویح فرض ہے، ضروری ہے، سنت مؤکد ہے، سمجھے نہیں سمجھے، ضروری ہے پڑھنا اس کا. تو آخری دن بھی تو اسی طرح سنت مؤکد ہے یا نہیں ہے؟ اب نہیں دیکھتے 2-3 دن کے بعد مسجد سب خالی ہو جاتی. اگر میں چھوڑتا ہوں نماز کو، آپ چھوڑتے ہو، زید چھوڑتا ہے، بکر، مسجد کے تو ہم ہی تو مقتدی ہے، کوئی باہر کے لوگ تو نہیں آ رہے ہماری مسجد میں. یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اعتدال نفلی عبادتوں میں ہمیشہ اعتدال ہونا چاہیے. اور اسی طرح ساری رات مسجدوں میں لوگ بیٹھے شروع میں یا آخری دنوں میں جب ختم قرآن ہوتا ہے، پورا ایک حساب سے رکھو. بالکل آخری بات بتاتا ہوں، اکابر کے رمضان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب بزرگوں کے رمضان معلوم کر کے لکھا ہے. اب یہ رسالے جو پڑھنا جانتے ہیں ضرور بازار سے خرید کر پڑھو. اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ کون حضرت کے سامنے جائیں. ایسا ماشاءاللہ نظام الاوقات تھا، ایک ترتیب تھی، کیسے حضرت سے ملوں؟ مجھے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی. سوچا اللہ نے دل میں ڈالا کہ حضرت کا خلیفہ خاص خواجہ مجذوب عزیز الحسن غوری رحمہ اللہ، یہ حضرت کے خادم خاص بھی تھے، خلیفہ خاص بھی تھے، خانقاہ میں رہتے تھے. میں ان سے دوستی تھی، شیخ فرماتے ہیں. میں نے کیا ان کے ذریعے پوچھتا. تو پھر حضرت مجذوب صاحب کے پاس گیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان کے معمولات بتاؤ. ایک جملہ ہے، بہت یعنی عجیب جملہ ہے. فرمایا حضرت مجذوب صاحب نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضان حضرت کا برابر ہوتا ہے. یعنی غیر رمضان بھی رمضان کی طرح ہوتا ہے. سمجھ آئے نا؟ دیکھو جس میں اعتدال ہوتا ہے وہ تو اس طرح زندگی بسر کرتا ہے. ہمارا پورا رمضان بھی ایک طرح نہیں ہوتا ہے. شروع میں بڑا جوش شروع کا، پھر آخر میں عید کی خوشی ہوتی ہے، وہ رمضان کی خوشی نہیں ہوتی. اس میں بھی بڑا جوش ہوتا ہے. عمل کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، ان مبارک ایام کی صحیح سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. رمضان المبارک کی صحیح سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ سب سے بڑی قدر گناہوں سے توبہ ہے، تو ہمیں صدق دل سے توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے 100% ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر قسم کی پریشانیوں سے خدا تعالیٰ تو ہم سب کی خصوصی حفاظت فرما. ہم سب کے جتنے جائز حاجات ہے خدا تعالیٰ اس مبارک مجلس کی برکت سے سب مسائل کو اپنے غیب سے اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے حل فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.